دوستو دیکھا جائے تو یہ دنیا ایک ہے ہی سروائیول کا نام۔ ہم نوکری، کاروبار سب اپنے اور اپنی فیملی کے سروائیول کے لیے ہی کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات قدرت انسان کا امتحان لیتی ہے اور انسان کو ایسے امتحان میں ڈال دیتی ہے جہاں سے انسان کا سروائیو کرنا کسی کرشمے سے کم نہیں ہوتا۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی حیرت انگیز سروائیو سٹوری کے بارے میں سناؤں گا۔ یوروگوائن ایئر فورس فلائٹ 571 ایک چارٹر جہاز تھا اور 13 اکتوبر 1972 کو یہ جہاز 45 لوگوں کو لے کر یوروگوائن سے چلی جا رہا تھا۔ جہاز میں ایک میڈیکل کالج کی رقمی ٹیم موجود تھی اور باقی سارے لوگ انہی کے رشتہ دار تھے۔ یہ سب لوگ چلی میں میچ کھیلنے جا رہے تھے۔ جہاز برف پوش پہاڑوں کے اوپر سے پرواز کر رہا تھا اور جہاز میں ٹربولنس ہونا شروع ہو گئی۔ پائلٹ نے غلطی کی اور جہاز کو نیچے کی طرف اڑانا شروع کر دیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جہاز اس وقت پہاڑوں کے اوپر سے گزر رہا تھا اور یوں جہاز ایک برف پوش پہاڑ میں گر کر تباہ ہو گیا۔ ان میں سے کچھ مسافروں کی خوش قسمتی تھی کہ جہاز کو آگ نہ لگی، اس لیے کچھ مسافروں کی جانیں بچ گئیں۔ اس حادثے میں 18 لوگ اسی وقت جاں بحق ہو گئے تھے، لیکن 27 لوگ خوش قسمتی سے اس حادثے میں بچ گئے تھے۔ یہ لوگ 11,800 فیٹ کی اونچائی پر سخت سردی میں موجود تھے۔ ان کے پاس کھانے کا سامان بہت کم تھا اور پھر وہی ہوا جن کا انہیں ڈر تھا۔ ایک دن کے بعد شدید برفانی طوفان آیا جس نے 8 اور لوگوں کی جانیں لے لیں۔ یہ ساری فیملیز تھیں اور یہ لوگ ایک کے بعد ایک اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ بچے ہوئے 19 لوگوں کے زندہ رہنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر تھے۔ سخت سردی، 11,800 فیٹ کی اونچائی اور کھانا نہ ہونے کے برابر، لیکن ان لوگوں نے ہمت نہیں ہاری۔ ان کا خیال تھا کہ شاید کوئی ریسکیو ٹیم ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پہنچ جائے گی۔ انہوں نے جہاز کے ایلومینیم کو استعمال کر برف کو پگھلانے کا طریقہ ڈھونڈ لیا اور یوں اپنے پانی کا انتظام کیا۔ قسمت سے جہاز میں کمبل میں موجود تھے جو سخت سردی سے بچنے کے لیے انہوں نے استعمال کیے تھے، لیکن اصل مسئلہ کھانے کا تھا۔ جہاز میں کھانا ختم ہو چکا تھا۔ اتنی اونچائی پر نہ تو ان کو کوئی جانور ملنا تھا اور نہ کوئی پھل جس کو کھا کر یہ اپنا گزارا کر سکتے۔ کئی دن گزر گئے اور اب ان لوگوں نے زندہ رہنے کے لیے ایک ایسا فیصلہ کیا جو ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ ان لوگوں نے حادثے میں مرنے والے دوسرے مسافروں کو کھانے کا فیصلہ کیا۔ یہ لوگ انہی کے دوست اور رشتہ دار تھے۔ شدید سردی میں ان کی لاشیں محفوظ تھیں۔ ان 19 لوگوں کے پاس 2 ہی راستے تھے، یا تو یہ لوگ مر جاتے یا پھر زندہ رہنے کے لیے آدم خور بن جاتے۔ ان لوگوں نے انسانی فلیش کو کھانے کا فیصلہ کیا۔ ان کے مطابق یہ فیصلہ انتہائی مشکل تھا۔ ان کے منہ نہیں کھل پاتے تھے اور یہ لوگ کانپنے لگ جاتے تھے، لیکن زندہ رہنے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان میں سے بھی اگر کوئی آدمی مر جائے گا تو وہ بھی اپنی لاش کو کھانے کے لیے پیش کر دے گا۔ دوستو ان کے مطابق یہ کسی صورت بھی ہار مارنے کو تیار نہیں تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ روزانہ پہاڑ میں ادھر ادھر مدد کی تلاش میں جاتے، لیکن ان کو برف کے علاوہ کچھ اور نہیں ملتا تھا اور یوں 2 مہینے گزر گئے۔ ان لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے ارجنٹینا، یوروگوائے اور چلی کی ریسکیو ٹیمز کی طرف سے کافی کوششیں کی گئی تھیں، لیکن یہ تلاش 8 دن کے بعد ہی ختم کر دی گئی تھی۔ اس کی خبر ان لوگوں کو مل چکی تھی۔ ان کو جہاز میں ایک ٹرانسسٹر ریڈیو ملا تھا جہاں سے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اب ان کو کوئی ڈھونڈنے کے لیے نہیں آنے والا۔ یہ لوگ دن رات جہاز میں اپنے مرے ہوئے لوگوں کو کھا کر گزارا کرتے تھے۔ سننے میں یہ بہت عجیب لگتا ہے، لیکن زندہ رہنے کے لیے یہ ایسا کرنے کے لیے مجبور تھے۔ لیکن آخر کب تک یہ ایسے گزارا کر سکتے تھے؟ آہستہ آہستہ لاشیں بھی ختم ہونے لگیں۔ دوستو 2 مہینے گزر چکے تھے۔ اس دوران ان میں سے کچھ لوگ پہاڑوں میں ادھر ادھر نکل جاتے تاکہ شاید ان کو کوئی مدد مل سکے، لیکن مدد کے کوئی آثار نہیں دکھ رہے تھے۔ ان کے پاس کھانے کا ذریعہ بھی ختم ہو رہا تھا اور اب زندہ رہنے کی امید ختم ہو چکی تھی۔ لیکن پھر کرشمہ ہوا۔ ان میں سے 2 لوگ، سینیسا اور پراڈو، معمول کے مطابق پہاڑوں میں مدد کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ یہ لوگ 10 دن تک انہی پہاڑوں میں ادھر ادھر پھرتے رہے اور وہیں ان کو قسمت سے ایک ہائیکنگ ٹیم مل گئی جو اس پہاڑ کو سر کرنے کے لیے وہاں موجود تھی۔ اس ہائیکنگ ٹیم نے فوراً اپنے بیس کیمپ سے رابطہ کیا اور یوں 22 ستمبر 1972 کو تقریباً 72 دن تک سروائیو کرنے کے بعد ان 16 لوگوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ 2 ہیلی کاپٹرز ان لوگوں کو لینے کے لیے ان کے پاس آ گئے اور 16 لوگوں کو بچا لیا گیا۔
دوستو اس سروائیول سٹوری کو دنیا کی حالیہ تاریخ کی سب سے حیرت انگیز سروائیول سٹوری بھی کہا جاتا ہے۔ اس کہانی پر کئی فلمز بھی بن چکی ہیں اور بچے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے اس متعلق ایک کتاب بھی لکھی ہے اور ان میں سے کچھ لوگ ابھی بھی زندہ ہیں۔ دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید انٹرسٹنگ اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس چینل کی ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ بائے۔